ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اگر کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے بے پناہ ثواب حاصل کرتا ہے. درود شریف کی تلاوت پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے پناہ کرم فرماتے ہیں اور اسے انعام و اکرام سے مالا مال فرماتے ہیں. جذب القلوب کے اندر ایک روایت ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج سے مشرف ہو، یعنی حج کی دولت جسے نصیب ہو جائے، حج کرنے کے بعد وہ غزوے میں شرکت کرے. غزوہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں لڑنا. غزوے میں شرکت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 400 حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. یعنی حج کرنے کے بعد اگر کوئی کسی غزوے میں شرکت کرے تو ایک غزوے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو 400 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حج کی طاقت نہ رکھے اور جہاد کرنے کی طاقت نہ رکھے تو وہ کیا کرے؟ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر وحی نازل فرمائی کہ اے محبوب، جو شخص تم پر درود بھیجے گا میں اس کو 400 غزوے کا ثواب عطا کروں گا، اور ہر غزوہ 400 حج کے برابر ہے. اب آپ 400 حج کو جو ہے 400 سے ضرب دیجئے تو 1,00,000 یعنی ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 1,60,000 حج کا ثواب اسے ملے گا. تو درود شریف پڑھنے پر اللہ کی بارگاہ سے بے پناہ ثواب بندے کو ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے بہت ہی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بھی وہ ایسا انعام پاتا ہے درود شریف کی تلاوت کرنے کی بنیاد پر کہ جو ہے وہ دنیا میں بھی خوشی کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت بھی جو ہے اس کی آباد ہو جایا کرتی ہے. ایک واقعہ ہے، انڈیا میں ایک اسٹیٹ ہے جوناگڑھ کے اندر ایک پتھر کو تراشنے والا رہا کرتا تھا. بہت ہی بڑا عاشق رسول اور مدینہ شریف سے بہت ہی زیادہ محبت تھی. درود و سلام سے بھی اس کو بہت زیادہ عشق تھا. بہت ہی کثرت کے ساتھ وہ درود شریف پڑھتا تھا. درود شریف کی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات شریف، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں تمام درود شریف آپ کو مل جائیں گے، ہر صیغوں کے ساتھ، الگ الگ کلمات کے ساتھ. اتنے خوبصورت درود شریف کے صیغے اس کے اندر ہیں، اور اس کا نام ہی ہے دلائل الخیرات شریف، یعنی یہ درود پاک کا مجموعہ ہے. بزرگان دین اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا فیض حاصل کرتے ہیں. تو وہ جو پتھر تراش رہتا تھا وہ دلائل الخیرات شریف اس کو بغیر دیکھے یاد تھا. تو وہ جب کوئی پتھر تراشتا تھا
تو وہ ایک حزب پڑھتا تھا، اس میں 7 حزب بیان کیے گئے ہیں الگ الگ دنوں کے پڑھنے کے. تو جب وہ پتھر تراشتا تھا تو پتھر تراشتے تراشتے بھی درود پاک کی تلاوت کرتا تھا، درود شریف پڑھتا رہتا تھا. ایک مرتبہ حج کے موسم میں حاجیوں کا قافلہ جو ہے حرمین طیبین کے لیے روانہ ہوا. اب جب حاجیوں کا قافلہ روانہ ہوتا نا، ہر بندے کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کاش میں بھی حج کے لے جاؤں. اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی، لیکن ساتھ پاس میں کچھ تھا نہیں. ہوا یوں کہ جب وہ بندہ سویا جو پتھر تراشتے تراشتے بھی درود شریف پڑھتا رہتا تھا، جب وہ سویا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر کے آئے. اور جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے تو ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں مسجد نبوی شریف کے پاس میں حاضر ہوں اور میرے آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہیں، اور سرور کائنات علیہ السلام کے گنبد خضرا سے فضا جو ہے بالکل منور ہو رہی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کے جو نورانی مینار ہیں وہ بھی رحمت و انوار برسا رہے ہیں. بہت سارے مینار آپ دیکھے ہوں گے مدینہ شریف میں لگے ہوئے ہیں، گنبد خضرا کے علاوہ کئی مینار لگے ہوئے ہیں. اس نے کیا دیکھا کہ ایک مینار جو تھا اس کے اوپر کا کنگرہ ٹوٹا ہوا تھا. کنگرہ ہوتا ہے بالکل اوپر دانت کی طرح سے بنایا جاتا ہے، وہ جو ہے اس کو کنگرہ بولتے ہیں. اس نے دیکھا کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے. میرے آقا علیہ السلام بھی اس کو خواب میں دکھ رہے ہیں. اتنے میں سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے میرے عاشق، یہ دیکھو میرے مینار کا کنگرہ ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کو بنا دو. اب اس کی قسمت جو ہے بالکل اپنے آپ پہ ناز کرتا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے بلایا اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اس کو آ کر کے ٹھیک کر دو. جب آنکھ کھولی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک کلمات اس کے دل کو خوشی محسوس کر رہے تھے. لیکن پھر جو ہے خیال آیا کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس میں اتنی دولت بھی نہیں ہے، میں جاؤں تو کیسے جاؤں مدینہ شریف. لیکن پھر اسے خود خیال آیا کہ جب سرکار نے بلایا ہے تو انتظام بھی وہی فرمائیں گے. کسی نے کہا جب بلایا ہے آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. تو وہ جو عاشق تھا پتھر تراشنے والا، اس نے تیاری کر لی اور اس کے بعد میں اپنا سامان لے کر کے پور بندر، گجرات کی جو بندرگاہ ہے اس کی طرف چل پڑا، اور یہ گنگناتے ہوئے گویا کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. یہ گنگناتا ہوا وہ جو ہے نکلا پور بندر کے لیے. ادھر پور بندر کی جو بندرگاہ ہے وہاں پر مدینہ شریف جانے والی کشتی جو ہے وہ تیار کھڑی ہے. مسافر پورے ہو چکے ہیں، لنگر اٹھا دیا گیا ہے، مگر عجیب تماشا ہے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ کشتی آگے چلنے کو تیار نہیں ہے. وہ کشتی پہنچ جو ہے تھوڑی دور چلی، پھر اس کے بعد میں کھڑی ہو گئی. اب وہ آگے چلنے کو تیار نہیں. عملہ جو تھا اس نے سوچا کہ شاید کوئی باقی رہ گیا ہے، اس نے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد دور سے ایک عاشق آتا ہوا دکھائی دیا سامان لادے ہوئے. جب اس نے دیکھا تو سوچا کہ شاید یہ مدینہ شریف کا عاشق باقی رہ گیا ہے. وہ قریب آیا. جب قریب آیا تو اس کو جیسے ہی کشتی کے اندر سوار کیا گیا وہ کشتی چلنے کو تیار ہو گئی. جب تک اسے سوار نہ کیا گیا وہ کشتی چلنے کو تیار نہ ہوئی. اچھا وہ کشتی میں بیٹھا. کشتی میں بیٹھتے تھے تو کشتی والے ٹکٹ مانگتے تھے، لیکن اس سے نہ کوئی ٹکٹ مانگتا ہے نہ کچھ کرتا ہے. سچ کہتے ہیں جسے سرکار بلا لیں خصوصی طور پر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوا کرتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اسے بلایا تھا. اب وہ کشتی کے اندر بیٹھا. اب جیسے ہی مدینہ شریف میں پہنچا ادھر سرکار کے روزے کی طرف بڑھ رہا ہے تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کے چند خادم جو تھے انہوں نے اس کو دیکھ کر کے پہچان لیا اور انہوں نے پکار کر کے کہا ارے یہ تو وہی حلیہ ہے جس کو ہمیں خواب میں دکھایا گیا ہے. گویا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے دربار کے خادموں سے کہہ دیا اس حلیے کا میرا عاشق آ رہا ہے. جب یہ قریب پہنچا
اور وہاں کے خادموں نے کہا کہ دیکھو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار کا کنگرا ٹوٹ گیا ہے، اس کو تمہیں ٹھیک کرنا ہے۔ اب الحکم فوق الادب، ادب تو یہ ہے کہ کوئی گنبد خضرا کے اوپر چڑھ نہیں سکتا، کوئی سرکار کے مینار پہ چڑھ نہیں سکتا، یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی عاشق وہاں چڑھے، لیکن سرکار کا حکم ہے۔ ادب یہ ہے کہ نہ چڑھا جائے، لیکن حکم یہ ہے کہ چڑھو اور ٹھیک کرو، تو حکم ادب سے اوپر ہوتا ہے۔ اس عاشق رسول نے کیا کیا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار پر چڑھ کر کے اس نے اس کنگرے کو ٹھیک کیا، اور جب وہ سرکار کے مینار پہ چڑھا، اندازہ لگائیں گنبد خضرا شریف آپ نیچے سے دیکھیں تو کتنا خوبصورت محسوس ہوتا ہے۔ اس نے بالکل قریب سے دیکھا گنبد خضرا شریف کو تو دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، اس نے کنگرا ٹھیک کر دیا، اور جب وہ کنگرا ٹھیک ہو گیا تو اب نیچے اترنا ہے۔ خادموں نے کہا کہ نیچے اتر آئیں۔ اب وہ قریب سے گنبد خضرا شریف کی زیارت کر رہا ہے، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا قریب آ گیا، اب میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ اتفاق یہ دیکھیے کہ اس کا جسم جب نیچے آیا تو خادموں نے ہلا کر کے دیکھا تو اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی، قفس عنصری سے پرواز کر گئے۔ اسی لیے علامہ حسن رضا فرماتے ہیں، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ وہ عاشق رسول اتنا قریب پہنچ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اتنا اور دور نہیں جانا چاہتا۔ پھر ہوا یوں کہ درود شریف کا جو عاشق تھا وہ مدینے میں پہنچا اور وہیں کا ہو کے رہ گیا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ تو دیکھیں درود شریف اگر کوئی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1,60,000 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے وہیں پر جو ہے اس کو اپنے پاس میں ہی رکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، آپ نے ایک کلام کے اندر فرماتے ہیں کہ یوں نہ اختر کو پھراؤ میرے مولا در در، اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو۔ سرکار کی چوکھٹ کا مل جانا یہ ہمارے لیے دنیا آخرت کی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے بہت زیادہ مال مل جائے گا، بہت زیادہ دولت مل جائے گی، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر درود شریف پڑھنے کی بنیاد پر مدینہ شریف کی حاضری مل جائے، میرے عزیزو، دنیا آخرت میں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در پاک کی حاضری اگر درود شریف کی بنیاد پر، اسی لیے ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر مدینہ شریف جانا ہے تو دلائل الخیرات شریف پڑھو۔ دلائل الخیرات شریف درود کی ایک بہت عظیم لاجواب کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، اور اگر کوئی اس کو نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم درود شریف ہی پڑھتا رہے، خوب کثرت سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا رہے، تم انہیں یاد کرتے رہو، وہ تمہیں اپنے مدینے میں ضرور بلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔